تو آج جو ہماری کلاس پرسوں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور قرآن سیکھنے سے پہلے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ نورانی قاعدہ. اور نورانی قاعدے کے اندر وہی چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن کے اندر ضرورت پڑیں گی، جس سے ہمارا قرآن کیا ہوگا؟ درست ہوگا، صحیح ہوگا. اور کہاں پر ٹھہرنا ہے، نہیں ٹھہرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب کی سب چیزیں ہمیں کس سے ملیں گی؟ نورانی قاعدے سے. تو پرسوں ہم نے ایک تختی پڑھی تھی، لیسن نمبر 1. وہ کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ کس کے بارے میں؟ مفردات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے. تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں لیسن نمبر 2، کیونکہ لیسن نمبر 1 کے اندر ہمیں بتایا کہ مفردات کس کو کہتے ہیں، اور جو ہم نے حروف کی مشق کی ہے الف سے لے کر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف تہجی، کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ تو اسی طریقے سے آج ہم لیسن نمبر 2 کے اندر کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. لیسن نمبر 2 کیا ہے؟ لیسن نمبر 2. یا اسی طریقے سے کیا ہے؟ تختی. کیا ہے؟ تختی. تختی نمبر کیا ہے؟ 2 ہے. کیا ہے تختی نمبر 2؟ یہ کیا ہے؟ کس بارے میں ہے؟ مرکبات کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ مرکبات. کس کے بارے میں ہے؟ مرکبات. بات کیا ہے؟ مرکبات. کیا ہے؟ مرکبات. تو اسی طریقے سے جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے مرکبات، تو پیش شیش میں کیا ہوا؟ تو جو تختی نمبر 2 ہے وہ کیا ہے؟ مرکبات ہے. کیا ہے؟ مرکبات. تو مرکبات کے اندر ہم نے جو پڑھنا ہے، مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو. کس کو کہتے ہیں مرکبات؟ ملے ہوئے حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تو اب ہمیں پتا چلا، جیسے مثال کے طور پر ہم لکھیں گے، جیسے مشق کے اندر یہاں پر لکھا ہے اس طرح. کیا لکھا ہے؟ اس طرح. پڑھنا نہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے یہ والا بھی لکھا ہے اور اس طرح بھی لکھا ہے، تو بہت سارے ایسے حروف ہیں جو لکھے ہیں. تو میں وہی بتانا چاہتا ہوں، جو یہ والا ہے اس کو ہم پڑھیں گے لام الف. لام الف. اسی طریقے سے آگے لکھا ہے جیم الف. جیم الف. اسی طریقے سے آگے لکھا ہے لام الف. لام الف. اس طرح بھی لکھا ہے نا؟ جو یہ لکھا ہے اب ہمیں پتا چلا، جیسے یہ والا میں نے آپ کو بولا اس طرح بھی لکھا ہے. یہ پڑھا جاتا ہے لام جیم. لام جیم. جو یہ والا ہے اب ہمیں پتا چلا کہ جو حروف ملے ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے لیسن نمبر 2 تختی نمبر 2 کے اندر بتایا مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو. اب ہمیں لیسن نمبر 2 سے یہ پتا چلا، لیسن نمبر 2 کے اندر جتنی بھی مشق ہے وہ کس بارے میں ہے؟ مرکبات. اور جو بھی حروف یہاں پر لکھے ہیں، اکثر حروف جو بھی ہیں وہ کس میں ہیں؟ مرکبات. 2 یا 2 سے 3 حروف لکھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر پہلے پیج کے اندر 2 حروف کی مشق ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم اسی لیسن نمبر 2 کی تختی نمبر 2 کے ہم آگے چلتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے اس طرح بھی لکھا ہے. مثال کے طور پر اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سا سا لام. یا آگے اور بھی لکھا ہے مثال کے طور پر، جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں، یہ لکھا ہے یہ نون با نون. اب جتنے حروف یہاں پر آئے ہیں ان سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ مرکبات. پہلے اب کیا بتایا؟ مفردات. سب سے پہلے ہم نے جو نورانی قاعدے کے اندر لکھا ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ الگ الگ حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات. اور الگ الگ حروف کی ہمیں کیا کرنی تھی وہاں پر؟ مشق. ہمیں اپنے حروف کیا کرنے تھے؟ صحیح. کہ الف کہاں سے نکلتا ہے، با کہاں سے نکلتا ہے. اب اسی طریقے سے جو آگے تختی نمبر 2 ہے، اس کے اندر ہمیں حروف ملانے کی مشق ملی ہے. کیا ملی ہے؟ حروف ملانے کی مشق. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وہاں پر الگ الگ حروف. کیا پڑھے تھے؟ اب وہی والے حروف، کبھی الف پہلے آتا ہے، اس کے ساتھ جیم آتا ہے، اسی طریقے سے پہلے نون آتا ہے، پھر با آتا ہے، یا اسی طریقے سے میم آتا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جو پہلے حروف ہیں یا دوسرے حروف ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں پہلا حرف لام آیا ہے، جیم آیا ہے، لیکن اگر ہم ترتیب سے دیکھیں پہلے کون سا حرف آتا ہے؟
جیم آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اسی طریقے سے یہاں پر ہم نے پڑھا جیم الف, تو سب سے پہلے حروف کون سا آتا ہے؟ الف, لیکن الف یہاں پر کیا ہے؟ بعد میں. اسی طریقے سے جو یہ والا حروف ہے یہاں پر بھی ہمیں کیا ملا؟ پہلے کون؟ لام آیا, لیکن پہلے حروف کون سا آتا ہے نا؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لام الف. اس کو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لام الف. کیا پڑھتے ہیں ہم اس کو؟ تو ہمیں پتا چلا تختی نمبر 2 کے اندر, لیسن نمبر 2 کے اندر ہمیں یہ پتا چلا کہ حروف کو ملا کر پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 کے اندر ہمیں زیادہ چیزیں نہیں بتائی, انہوں نے صرف اتنی چیزیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے حروف کو صحیح کرو, مفردات کو سمجھو اور ان کی تصحیح کرو. کیا کرو؟ تصحیح کرو. کیا کرو؟ تصحیح. اور اسی کے ساتھ ساتھ لیسن نمبر 2 کے اندر ہمیں یہ پتا چلا کہ لیسن نمبر 2 کے اندر جو انہوں نے مشق دی ہے وہ حروف کو ملانے کی دی ہے, تو تاکہ ہمیں پتہ چلے ملا کر ہمیں کیسے پڑھنا ہے, کیسے نہیں پڑھنا ہے, کہاں پر کھینچنا ہے, یا کون کون سے حروف ہیں. یہ حروف ہمیں کیا کرنے ہیں؟ سمجھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے اور ان کی کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر تیسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پر دیا ہے انہوں نے امتحان. کیا دیا ہے؟ امتحان. ٹھیک ہے نا, امتحان. کیا دیا ہے انہوں نے یہاں پر؟ امتحان. اب جو یہ امتحان ہے اس کے اندر جو انہوں نے بتایا ہے نیچے, جیسے یہاں پر آپ کو یہاں پر اپنے نورانی قاعدے پہ آپ دیکھ سکتے ہو, انہوں نے یہاں پر جیسے مثال کے طور پر بتایا ہے الف یا الف کا, بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں ایاک نستعین وما یدریک لعلہ یزکا ویذکر فتنفعہ الذکر فسیکفیکہم اللہ. بلکہ اس کو یہاں پر یہ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ نہ اس کے اوپر حرکت ہے, نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش ہے, نہ جزم ہے, نہ ساکن ہے, نہ شد ہے, نہ مد ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ خالص حروف دیے ہوئے ہیں. کیا دیے ہوئے ہیں؟ جیسے آپ کو لیسن نمبر 1 کے اندر وہاں پر بھی آپ کو امتحان دیا گیا تھا. کیا دیا گیا تھا؟ اب وہاں پر ہم نے پڑھا کہ تا زبر تا, طا زیر تی, تا پیش تو, سا پیش سو, سین زبر سا. ہم نے پڑھا نہیں پڑھا. ہم نے وہاں پر کیا سیکھا کہ پہلے تا آیا ہے پھر قو آیا ہے. یہی سیکھا کہ حروف کو پہچاننا ہے. وہاں پر امتحان سے مراد ہے کہ جو بچوں کو ہم نے بتایا, جو بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے, کیا بچوں کو ان حروف کی پہچان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اب اسی طریقے سے جو اب تختی نمبر 2 کے اندر حروفوں کو ملایا ہے, کیا ان کو حروف کی پہچان اب اس طرح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اسی لیے یہاں پر دیا ہے. اس لیے یہاں پر کیا کیا ہے؟ دیا ہے. اب ہمیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں سب سے پہلے ایک جملہ لکھا ہے اس طرح, الف یہ الف یا اور کاف ڈالا ہے اس کے ساتھ. یہ کیا بن گیا؟ اس کو پڑھنا ہے الف یا الف کاف. اس طرح آپ کو یہ جو مشق اور امتحان دیا ہوا ہے, یہ امتحان کل میں آپ سے سنوں گا اور مجھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو یہ حروف کی جو مشق دی ہوئی تھی وہ آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہے اور آپ کو وہ یاد بھی ہو گیا ہے سبق. ٹھیک ہے, تو کل انشاءاللہ میں آپ کو سنوں گا اور انشاءاللہ کل ہم لیسن نمبر 3 پڑھیں گے. ٹھیک ہے, باقی والسلام.